بارگاہ میں حاضر ہے. ان کا نام حضرت ابوالحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کا اصل نام احمد ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد ہے. آپ کے والد محترم افغانستان سے ہجرت کر کے بغداد تشریف لائے اور آپ کی ولادت بغداد میں ہی ہوئی ہے حضرت ابوالحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی ولادت مبارکہ 225 ہجری میں ہوئی ہے اور آپ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15 سال چھوٹے ہیں. اور حضرت ابوبکر شبلی شیخ شبلی جن کی بارگاہ سے ابھی ہماری حاضری ہوئی ہے یہ بھی انہی کے وقت میں ہیں، لیکن یہ 22 سال آپ سے بڑے ہیں. آپ ان سے حضرت شیخ شبلی سے بڑے ہیں. آپ کا وصال مبارک 295 ہجری میں ہوا ہے، 295 ہجری میں ہوا ہے. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت شیخ ابوالحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ. عمر کا اکثر حصہ آپ نے حضرت احمد حواریری رضی اللہ تعالیٰ کے صحبت میں گزارا ہے. نوری کہنے کی وجہ آپ کی یہ ہے کہ جب بھی آپ عبادت کے لیے کسی روم میں آپ عبادت فرماتے تو آپ پر اللہ رب العزت کی نور کی ایسی برسات ہوتی کہ وہ روم اور وہ کمرہ جس میں آپ عبادت فرماتے وہ نور سے روشن ہو جاتا اور آپ کے منہ سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی. سبحان اللہ. اس کی وجہ سے آپ کا لقب جو تھا آپ کے نام کا حصہ نوری لگ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پر بہت بڑا کام، آپ نے 20 سال تک اپنے گھر سے کھانا لے کر نکلتے تھے اور وہ خیرات کر دیتے تھے. گھر والے سمجھتے تھے کہ شاید یہ روزانہ جو کام پہ جاتے ہیں اور یہ وہاں پر کھا لیتے ہوں گے، لیکن نہیں، آپ نے زہد و تقویٰ 20 سال تک اختیار کیا، کچھ کھایا نہیں، گھر سے نکلتے تھے اور سب خیرات کرتے تھے. حضرت اسی طریقے سے آپ ایک مرتبہ دوران سفر میں غسل فرما رہے تھے تو کسی نے آپ کے کپڑے اٹھا لیا اور چلنے لگا. جیسے اس نے کپڑے اٹھا کر وہ جانے لگا تو اللہ رب العزت کا کرم دیکھے وہاں پر کہ وہ چور تھا، تو اس چور کا ہاتھ ہی شل ہو گیا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے. جب وہ واپس آیا اس نے کپڑے آپ کی بارگاہ میں دیے اور کہا حضور مجھے معاف فرمائیے. اللہ رب العزت سے آپ نے دعا فرمائی، اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا. اور اس طریقے سے آپ کے بہت سارے واقعات ہیں. دوران سفر کسی کا گدھا مر گیا تھا، وہ سفر اس کا اسی گدھے کے سہارے تھا، وہ رو رہا تھا اور اتنا رو رہا تھا، آپ نے دیکھا اس کو کہ یہ گریہ زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے. آپ نے گدھے کے پاس گئے، کہا اٹھ، ابھی سونے کا وقت نہیں ہے. اللہ رب العزت کے حکم سے وہ گدھا زندہ ہو گیا. اور آپ کا اتنا بڑا مرتبہ، ایک مرتبہ آپ کو قید فرما لیا گیا. قید فرما کر خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کو شیر کے سامنے ڈال دیا جائے. اب جو اللہ رب العزت کا جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو ساری مخلوق پھر اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے. جیسے ہی شیر کے پنجرے میں آپ کو ڈالا گیا تو کیا دیکھتے ہیں لوگ؟ شیر کے پنجرے میں شیر آپ کے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد آپ کے تلووں کو چاٹنے لگ گیا. سبحان اللہ. جب وہ آپ کے تلووں کو چاٹنے لگا تو لوگوں نے کہا حضور ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ جب شیر آپ کے تلوے کو چاٹ رہا تھا تو آپ کے دل میں خوف اور حسد نہیں تھی، اور بلکہ یہ تھا کہ آپ کچھ سوچ رہے تھے. حضور آپ کیا سوچ رہے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا تھوک ہے، کہیں یہ ناپاک ہے یا پاک ہے، اب میں جا کر اس سے غسل کروں یا نہیں کروں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ خوف تو درکنار، آپ کے دل میں اس کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا اور آپ پر شریعت کی پابندی دیکھیے آپ کا اتنا بڑا. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میرا جب وصال ہو جائے تو مجھے ابوالحسین نوری کے قریب میں دفنانا. وصیت کر رہے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ ان کے قریب میں مجھے دفنانا ہے. لیکن بعد میں معاملات ایسے ہوئے کہ ان کے مریدین نے حضرت جنید بغدادی کو وہیں پر آپ کو دفنایا. ان کی بڑی شان ہے، بڑی بارگاہ ہے. یہاں پر بڑے ادب کے ساتھ حاضری دیجیے اور سارے امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے. السلام علیکم.